اور سب سے بڑا شرف کا مسئلہ میرے لیے یہی ہے کہ میں محل کے امام باڑے میں منبر سے مرثیہ پڑھ رہا ہوں. ہمارے مجرب بھائی ہمارے بڑے بھائی وہ بھی تشریف فرمائے. ایک دن میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. بہرحال آپ حضرات کی صرف ہمت افزائی حوصلہ افزائی ہے، ورنہ میرا اس صنف سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بالکل دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم ہے، اور خاص طور سے آفتاب مرثیہ خوانی کا حکم ہے. یہ بھی میرے لیے شرف ہے کہ ان کا حکم ہے. ملاحظہ فرمائیں 4 مصرے کہ عباس دلاور کی ثنا ہوتی ہے، عباس دلاور کی ثنا ہوتی ہے، یا قرأت قرآن وفا ہوتی ہے. عباس دلاور کی ثنا ہوتی ہے یا قرأت قرآن وفا ہوتی ہے. اور عباس کی چوکھٹ پر جھکاتا ہوں میں سر، یوں عبد کو معراج عطا ہوتی ہے. عباس کی چوکھٹ پر جھکاتا ہوں میں سر، عباس کی چوکھٹ پہ جھکاتا ہوں میں سر، یوں عبد کو معراج عطا ہوتی ہے، یوں عبد کو معراج عطا ہوتی ہے. تو 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں. عباس بھائی دیکھیے گا، یوں عبد کو معراج عطا ہوتی ہے. اور 4 مصرے اور کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے. دیکھیں شعبان کا مہینہ ہے کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے، اور پرچم کے پھریرے کی گرہ کھول رہا ہے. تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے، پرچم کے پھریرے کی گرہ کھول رہا ہے. خاتمہ غیبت کبریٰ کی علامت، عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے. خاتمہ غیبت کبریٰ کی علامت، عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے، عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے. حضرات ایک سلام کا 6 یا 7 شعر ملاحظہ فرما لیں. اور یہاں پر بہرحال خواص تشریف فرمائیں، اس لیے دل چاہ رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ برق غم کی تیزی رفتار سے واقف نہ تھے. کہ برق غم کی ملاحظہ فرمائیں، ذاکر بھائی دیکھے گا کہ برق صحیح بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ برق غم کی تیزی رفتار سے واقف نہ تھے، جل گئے جو آنسوؤں کے تار سے واقف نہ تھے. برق غم کی تیزی رفتار سے واقف نہ تھے، برق غم کی تیزی رفتار سے واقف نہ تھے، جل گئے جو آنسوؤں کے تار سے واقف نہ تھے، جل گئے جو آنسوؤں کے تار سے واقف نہ تھے. اور تیر بیعت پر کیا اصغر نے جو تیر بیعت پر کیا جو اصغر بے شیر نے، تیر بیعت پر کیا جو اصغر بے شیر نے، اہل دنیا اس ہنسی کے وار سے واقف نہ تھے، اہل دنیا اس ہنسی کے وار سے واقف نہ تھے، اہل دنیا اس ہنسی کے وار سے واقف نہ تھے. اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ دھوپ کی شدت نے محشر میں انہیں جھلسا دیا. شعر دکھتا ہے صاحب کہ دھوپ کی شدت نے محشر میں انہیں جھلسا دیا، جو نجف کے سایہ دیوار سے واقف نہ تھے. دھوپ کی شدت نے محشر میں انہیں جھلسا دیا، دھوپ کی شدت نے محشر میں انہیں جھلسا دیا، دھوپ کی شدت نے محشر میں انہیں جھلسا دیا، جو نجف کے سایہ دیوار سے واقف نہ تھے. اب یہ شعر دیکھیں حضرات، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، اہل علم بیٹھے نصیر عباس صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ یوں علی نے چھپ کے فرمائی رسولوں کی مدد، یوں علی نے چھپ کے فرمائی، یوں علی نے چھپ کے فرمائی رسولوں کی مدد، دائرے خود نقطہ پرکار سے واقف نہ تھے. یوں علی نے چھپ کے فرمائی، یوں علی نے چھپ کے فرمائی رسولوں کی مدد، یوں علی نے چھپ کے فرمائی رسولوں کی مدد، یوں علی نے چھپ کے فرمائی رسولوں کی مدد، دائرے خود نقطہ پرکار سے واقف نہ تھے. اور کربلا کے بعد ڈرتے ہیں لہو کو دیکھ کر، کربلا کے بعد ڈرتے ہیں لہو کو دیکھ کر، قبل عاشورہ جو خنجر ہار سے واقف نہ تھے، قبل عاشورہ
کربلا کے بعد ڈرتے ہیں لہو کو دیکھ کر، قبل عاشورہ جو خنجر ہار سے واقف نہ تھے، قبل عاشورہ جو خنجر ہار سے واقف نہ تھے۔ بس دو شعر سلام کے اور سن لیں کہ خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے، خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے کہ خاموشی سے صبر کی، خاموشی سے صبر کی، حضرت سے ملاحظہ فرمائیں کہ خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے، آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے، آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے، آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے۔ کہ خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے، خاموشی سے صبر کی مانوس اتنا ہو گئے، آبلے زنجیر کی جھنکار سے واقف نہ تھے۔ اور یہ آخری شعر سلام کا ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد چند بند مرثیے کا ملاحظہ فرمائیں کہ کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن وہ لوگ، دیکھیں کنبہ بنت اسد ملاحظہ فرمائیں کہ کنبہ بنت اسد، ملاحظہ فرمائیں سبیدہ کہ کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن یہ لوگ روکنے والی کسی دیوار سے واقف نہ تھے۔ کنبہ بنت اسد، کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن یہ لوگ، کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن یہ لوگ، کنبہ بنت اسد زندہ میں تھا لیکن یہ لوگ روکنے والی کسی دیوار سے واقف نہ تھے، روکنے والی کسی دیوار سے واقف نہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں صرف فضائل کے بند کیے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ خیمے سے جب چلا سوئے میدان علی کا لال، اور اسلام مصطفیٰ کا نگہباں علی کا لال، خیمے سے جب چلا سوئے میدان علی کا لال، اور اسلام مصطفیٰ کا نگہباں علی کا لال، اور چہرے پر لے کے جلوہ یزداں علی کا لال، چہرے پر لے کے جلوہ یزداں علی کا لال، اور کوفے کے بے وفاؤں کا مہماں علی کا لال، کوفے کے بے وفاؤں کا مہماں علی کا لال، اور غل تھا کہ دیکھو آتے ہیں کس شان سے حسین، اور بالا ہیں سارے عالم امکان میں حسین، بالا ہیں سارے عالم امکان میں حسین۔ صلوات ملاحظہ فرمائیں، بہت کم بند ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ بالا ہے سارے عالم امکان میں حسین، بالا ہے سارے عالم امکان سے حسین، اور لشکر میں ہیں بڑے بڑے نامی ڈرے ہوئے، لشکر میں ہیں بڑے بڑے نامی ڈرے ہوئے ہیں، کرنے والے تلخ کلامی ڈرے ہوئے ہیں، کرنے والے تلخ کلامی ڈرے ہوئے، اور قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے، قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے۔ خدا کے لیے مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے، وہ ہیں آفتاب عصر سے شامی ڈرے ہوئے۔ کہ قلب سیاہ ظلم کے حامی ڈرے ہوئے، وہ ہیں آفتاب عصر سے شامی ڈرے ہوئے، اور بیت ملاحظہ فرمائے کہ ہیں آفتاب عصر سے شامی ڈرے ہوئے، اور بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں۔ دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائے کہ بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں، اور خادم کے مثل ہے ملک الموت ساتھ میں۔ بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں، بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں، بابا کی ذوالفقار ہے بیٹے کے ہاتھ میں، اور خادم کے مثل ہے ملک الموت ساتھ میں۔ اللہ فرمائے کہ سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح، آپ سب دیکھیے گا کہ سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح، اب موت سے امان بھی پائیں تو کس طرح، سب کہہ رہے تھے جان بچائیں تو کس طرح، اب موت سے امان بھی پائیں تو کس طرح، اور کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں
کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں تو کس طرح، اور خولی یہ بولا بھاگ کے جائیں. اور فرمائیے گا کہ کہتا تھا شمر خود کو چھپائیں تو کس طرح، اور خولی یہ بولا بھاگ کے، صحیح بات دیکھیں، خولی یہ بولا بھاگ کے جائیں تو کس طرح، اور بولا عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر. بولا عمر، مولانا فرمائے کہ بولا عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر، بھاگا تو پھر رکوں گا احد کے پہاڑ پر. بولا عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر. بولا عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر. بولا عمر ہوں اسد کی دہاڑ پر، بھاگا تو پھر رکوں گا احد کے پہاڑ پر. اور تاریک ذہن مہر منور کے بغض میں، دیکھیں ترقی ملاحظہ فرمائیں کہ تاریک ذہن مہر منور کے بغض میں، اور گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں. تاریک ذہن مہر منور کے بغض میں، اور گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں. اب یہ مصرائی ملاحظہ فرمائیں کہ گھیرے ہوئے ہیں نہر کو کوثر کے بغض میں، اور دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں. آپ نے غور نہیں کیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے کہ دھڑکن ہے دل کی تیز، دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں. اور ادھر سے ایک آواز آئی تھی، اسی کو نظم کیا کہ دھڑکن ہے دل کی تیز 72 کے بغض میں، اور سب جمع ہو کے آئے ہیں حیدر کے بغض میں. سب جمع ہو کے آئے ہیں حیدر کے بغض میں. بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں، بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں، اور بابا کے دشمنوں سے مروت کوئی نہیں. بولے حسین صلح کی صورت کوئی نہیں، اور بابا کے دشمنوں سے مروت، بابا کے دشمنوں سے مروت کوئی نہیں. اور فوج یزید کا، لہذا فرمائیں کہ فوج یزید کا جو زبر تھا، فوج یزید کا جو زبر تھا وہ زیر ہے. ہے کوئی پہلوان نہ کوئی دلیر ہے کوئی پہلوان نہ کوئی دلیر ہے. اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے، اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے، بس اس کے آستین الٹنے کی دیر ہے. اور یہ حسین شیر الہی کا شیر ہے، بس اس کے آستین الٹنے کی دیر ہے. اڑتے ہوئے یہ مثل ورق آسمان پر، اڑتے ہوئے یہ مثل ورق آسمان پر، پہنچیں گے یہ زمین کے طبق آسمان پر، پہنچیں گے یہ زمین کے طبق. اب یہ بھی دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب. کہ مولا کی مرحا ہے کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب. میرے خیال ہے 20-25 منٹ کی زحمت ہے کہ اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب، اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب. اور صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی لاجواب. اللہ رے حسین کے چہرے کی آب و تاب، اور صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی لاجواب. اور چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بو تراب. چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بو تراب، وہ خاک جس سے اخذ کرے نور آفتاب. چہرے پر خاک مل کے چلا، چہرے پر خاک مل کے چلا ابن بو تراب، وہ خاک جس سے اخذ کرے نور آفتاب. اور جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں. دیکھیں ایک میر صاحب کا مصرع آخر میں لکھ دیا کہ جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں، ادریس میں حواس نہ موسیٰ میں ہوش ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ جلوے جو کبریائی کے حلقہ بگوش ہیں، ادریس میں حواس نہ موسیٰ میں ہوش ہے. یہ مصرع میر صاحب کا ہے. اب اسی سے فائدہ اٹھایا، ملاحظہ فرمائیں کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب.
دیکھیے عزیزوں، اگر فضائل بیان کیجئے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں صاحب غلو ہو رہا ہے اور آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور مرثیہ خان حضرات اور شعراء پہ تو خصوصیت کے ساتھ یہ الزام لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب۔ اب دیکھیے یہ مصرع آپ کے درمیان رہے گا نہیں جائے گا کہ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، وہ منقلب ہیں اور حسین اصل انقلاب۔ ایک صلوات محمد محمد وآلہ۔ موسیٰ کے ہوش کھونے پر کیسا یہ اضطراب، وہ منقلب ہیں اور حسین اصل انقلاب، وہ منقلب ہیں اور یہ ہیں اصل انتخاب، اصل انقلاب، وہ صاحب کتاب ہیں یہ ہمسر کتاب، وہ صاحب کتاب ہے، وہ صاحب کتاب ہے، یہ ہمسر کتاب۔ اور موسیٰ نے ہوش کھوئے تھے جو دیکھ کر جناب، اور چمکا جو کوہ نور، چمکا جو کوہ طور پر جلوہ جلی کا تھا، چمکا جو کوہ طور پر جلوہ جلی کا تھا، وہ نور بھی حسین کے بابا علی کا تھا، چمکا جو کوہ طور پر جلوہ۔ چمکا جو کوہ طور پر جلوہ جلی کا تھا، وہ نور بھی حسین کے بابا علی کا تھا۔ اول علی کی ذات ہے، آخر علی کی ذات، اول علی کی ذات ہے، آخر علی کی ذات، اور ظاہر میں ان کی ذات ہے، باطن میں ان کی بات۔ ظاہر میں تاکہ یہ بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے کہ ظاہر میں ان کی ذات ہے، باطن میں ان کی بات، اور بنتے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، بنتے ہیں یہ بندے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات۔ یہ مصرع ملاحظہ فرمائیے گا کہ بندے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، اور بنتے ہوئے انہوں نے ہی دیکھی ہے کائنات، بندے ہیں یہ خدا کے مگر کبریا صفات، اور بنتے ہوئے انہوں نے ہی دیکھی ہے کائنات، اور مخلوق کے حوالے سے کب جانتے ہیں یہ، دیکھئے آپ کے مولا کا قول ہے، اسی کو نظم کیا ہے کہ مخلوق کے حوالے سے کب جانتے ہیں یہ، اور رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ، رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ، رب کو اسی کی ذات سے پہچانتے ہیں یہ۔ اور مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاؤ ہو کرے، کہ مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاؤ ہو کرے، اور قسم ہے دم جو شان میں ان کی غلو کرے، مفتی بغیر سمجھے نہ یوں ہاؤ ہو کرے، اور قسم ہے دم جو شان میں ان کی غلو کرے، اور لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے، لہجے میں ان کے عرش پر رب۔ دیکھیں چوتھا مصرع خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ خوال بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، مرثیہ خان حضرات بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے۔ صاحب دیکھیے گا کہ ان کے ہی بحر عشق میں سجدہ وضو کرے، ان کے ہی بحر عشق میں، اور لہجے میں ان کے عرش پر رب گفتگو کرے، اور ان کے ہی بحر عشق میں سجدہ، ان کے ہی بحر عشق میں سجدہ وضو کرے، اور جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہے، جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہے، اور مومن کے واسطے یہ علی ہی نماز ہے۔ جس کو سمجھ سکا نہ کوئی، جس کو سمجھ سکا نہ کوئی یہ وہ راز ہیں، اور مومن کے واسطے اور توحید کبریا کا نمائندہ ایک طرف،
اور سامنے کھڑے ہوئے کفار صف بصف، اور قتل حسین کا ہے اٹھائے ہوئے حلف، قتل حسین کا ہے اٹھائے ہوئے حلف، اور سب ہیں خدا کی لعنت و نفرین کا ہدف، سب ہیں خدا کی لعنت و نفرین کا ہدف، اور چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے، چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے، اور سب سے بڑی یہی حق و باطل کی جنگ ہے، سب سے بڑی یہی چھایا یزیدیوں پر سقیفہ کا رنگ ہے، اور سب سے بڑی یہی حق و باطل کی جنگ ہے۔ اب بولے حسین تم مجھے پہچانتے نہیں، احکام دین کیا ہیں یہ گردانتے نہیں، احکام دین کیا ہیں یہ گردانتے نہیں، اور اللہ و مصطفیٰ کا کہا مانتے نہیں، اللہ و مصطفیٰ کا کہا مانتے نہیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے جانتے نہیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے جانتے نہیں، اور قرآن میں ہماری محبت کا حکم ہے، قرآن میں ہماری محبت کا حکم ہے، اور جس جا ادائے اجر رسالت کا حکم ہے، جس جا ادائے اجر رسالت کا حکم ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں ایک بار کہ قرآن میں ہماری ثنا کے سوا ہے کیا؟ قرآن میں ہماری ثنا کے سوا ہے کیا؟ کیا انما میں بات ہے اور حل عطا ہے کیا؟ کیا انما میں بات ہے اور حل عطا ہے کیا؟ اور جبریل کی زبان پر یہ لا فتح ہے کیا؟ کہ جبریل کی زبان پر یہ لا فتح ہے کیا؟ اور دیکھو ذرا کہ سورہ صف میں لکھا ہے کیا؟ دیکھو ذرا کہ سورہ صف میں لکھا ہے کیا؟ اور اصحاب قول و فعل میں یکساں نہیں ملے، فرمائیں دیکھیں سورہ صف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب قول و فعل میں یکساں نہیں ملے، لیکن جہاں نبی تھے علی بھی وہی ملے، لیکن جہاں نبی تھے علی بھی وہی ملے۔ بس تین چار بند اور ملاحظہ فرما لیں فضائل میں، اور اس کے بعد مسائل کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر؟ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر؟ لیکن وہ کب قبول ہے؟ ایسا کیے بغیر۔ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر؟ حاصل مرثیہ بند ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر؟ آپ صاحب دیکھیں کہ جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر، لیکن وہ کب قبول ہے؟ ایسا کیے بغیر، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر، اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے بغیر، اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر، اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے بغیر، اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے بغیر، بیت ملاحظہ فرمان قبلہ ملاحظہ فرمان کہ اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے بغیر۔ دیکھیں مجھے معلوم ہے مرثیہ خوانی کیسی ہوتی ہے، میں ویسے نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ملاحظہ فرما لیں مصر ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ وہ آدمی کیا جو اپنے آپ کو نہ پہچانے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے خود شناسی اور ایک چیز ہوتی ہے خود پسندی۔ الحمدللہ خود شناسی ہے، خود پسندی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ ملاحظہ فرمایا کہ جنت میں کون جائے گا ایسا کیے بغیر، جنت میں کون جائے گا سجدہ کیے بغیر، لیکن وہ کب قبول ہے؟ ایسا کیے بغیر، اور اولاد مصطفیٰ سے تولا کیے بغیر، اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے بغیر۔ اب بیت دیکھیے گا احساس کہ یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر، دیکھیں ملاحظہ فرمائے یاسین، ملاحظہ فرمائے کہ یاسین کے صحیح بات دیکھے گا کہ اب دیکھیں جو قرآن پڑھتے ہیں انہی کو لطف آئے گا کہ یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر، اور یہ پر یزید کی تو سقیفہ کے سین پر۔ یاسین کے حروف کی لعنت لعین پر، اور یہ پر یزید کی تو سقیفہ کے سین پر، سقیفہ کے سین پر۔ اب دیکھیں مولا حسین کا رجت ہے، مولا فرمایا کہ میدان میں بزرگ
تمہارے رکے کبھی. یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ اردو داں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی اور بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی. بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی اور جو جان و دل سے تم کو ہیں پیارے. میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی. اب بات میں سن رہے ہیں کہ میدان میں بزرگ تمہارے, ذاکر بھائی دیکھے گا, میدان میں بزرگ تمہارے رکے کبھی اور بدر و احد میں خوف کے مارے رکے کبھی اور جو جان و دل سے تم کو ہیں پیارے رکے کبھی اور جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی. تم کو ہیں پیارے رکے کبھی اور جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی. دیکھیں جنگ احد کی تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے, آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. جب آفتاب نکلا ستارے رکے کبھی اور نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون. دیکھیں شیر خدا ذہن میں رکھیں, ملاحظہ فرمائیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ کر پڑھ رہا ہوں کہ اردو جاننے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ نزد رسول. دیکھیں یہ مصرع رائگاں چلا گیا تو قابل افسوس ہوگا مقام کہ نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون اور بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون. نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون. نزد رسول شیر خدا کے سوا تھا کون اور بولو پہاڑ پر بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون. بولو پہاڑ پر بزے کو ہی بنا تھا کون. اب دیکھیں ہمارا خاص میٹر ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے تم. خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم. خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم اور بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم. کہ خیبر کی اصل صاحب دیکھے گا کہ خیبر کی کارزار کو بھولے ہوئے ہو تم اور بابا کی ذوالفقار کو بھولے ہوئے ہو تم اور بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم. جنگ جمل کی ہار کو بھیا حسن کے وار کو بھولے ہوئے ہو تم اور جنگ جمل کی ہار کو بھولے ہوئے ہو تم اور رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر جب اونٹ سے گری تھی ہماری زمین. رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر. رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر. رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر. رسوا ہوئی تھی بغض کی ماری زمین پر اور جب اونٹ سے گری تھی ہماری زمین پر. صفین کی وہ جنگ یہ میدان کربلا. صفین کی وہ جنگ یہ میدان کربلا. وہاں رب نصیریوں کا یہاں صبر کا خدا. وہاں رب نصیریوں کا یہاں صبر کا خدا. وہاں لیلۃ الحریر میں لڑتے تھے مرتضیٰ. وہاں لیلۃ الحریر میں لڑتے تھے مرتضیٰ. یہاں دوپہر میں پیاس کے عالم میں معرکہ. یہاں دوپہر میں پیاس کے عالم میں معرکہ اور یوں مثل شاہ آنکھوں میں حلقے پڑے نہ تھے. یوں مثل شاہ آنکھوں میں حلقے پڑے نہ تھے اور پانی پیے بغیر علی بھی لڑے نہ تھے. پانی پیے بغیر اللہ فرمائے. دو بند گھوڑے کی تعریف میں دو ذوالفقار کی تعریف اللہ فرمائے کہ کم کچھ مرتبے میں کم نہیں سرور کا راہوار. کچھ مرتبے میں کم نہیں
سرور کا راہوار اور منہ میں لجام مظہر مرضی کردگار. کیا کہ کچھ مرتبے میں آپ نے شاید غور نہیں کیا, کچھ مرتبے میں کم نہیں سرور کا راہوار, منہ میں لجام مرضی مظہر مرضی کردگار, اور زین پر ہے پشت رسالت کا شاہ سوار, اور زین پر ہے پشت رسالت کا شاہ سوار, اور رفتار وہ کہ نور کی رفتار شرمسار, رفتار وہ کہ نور کی رفتار شرمسار, اور پرواز پر فرشتوں کی ہر صف نثار ہے, قربان ہے براق تو رف رف نثار ہے, قربان ہے براق تو رف رف نثار ہے, اور خالق سے راہوار نے پائے ہیں کیا صفات, خالق سے راہوار نے پائے ہیں کیا صفات, اور رخ پر لیے ہے عشق علی کے تجلیات, رخ پر لیے ہے عشق علی کے تجلیات, اور اب بھی دکھائی دیتے ہیں یوں اس کے معجزات, اب بھی دکھائی دیتے ہیں, اب بھی دکھائی دیتے ہیں یوں اس کے معجزات, اور اس کی شبیہ بانٹتی ہے آج بھی حیات, اب بھی دکھائی دیتے ہیں یوں اس کے معجزات, اس کی شبیہ بانٹتی ہے آج بھی حیات. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ احیاء کربلا کا سبب بھی ہے ذوالجناح, احیاء کربلا کا سبب بھی ہے ذوالجناح, اور شامل ادائے شاہ میں اب بھی ہے ذوالجناح, شامل ادائے شاہ میں اب بھی ہے ذوالجناح. بس دو بند ذوالفقار کے لیے نظر فرما لیں کہ ہے ہاتھ میں وہ تیغ شرر بار ذوالفقار, ہے ہاتھ میں وہ تیغ شرر بار ذوالفقار, اور عصمت مزاج صاحب کردار ذوالفقار, عصمت مزاج صاحب کردار ذوالفقار, اور کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار, کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار, کرتی ہے دیکھ بھال کے ہر وار ذوالفقار, اور رکھتی ہے فرق مومن و کفار ذوالفقار, رکھتی ہے فرق مومن و کفار ذوالفقار, اور مومن و صلب میں تو اسے چھوڑ دیتی ہے, ورنہ بدن سے رشتہ جان توڑ دیتی ہے, ورنہ بدن سے رشتہ جان توڑ دیتی ہے. اور زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے ذوالفقار, زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہے ذوالفقار, اور یادوں میں مرتضیٰ کے جو کھوئی ہے ذوالفقار, ایک شب بھی کربلا میں نہ سوئی ہے ذوالفقار, ایک شب بھی کربلا میں شہنے سروں میں ایسے پروئی ہے ذوالفقار. دیکھیں بیت ملاحظہ فرمائیں, شاید باب فضائل میں آخری بیت ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ شہنے سروں میں ایسے پروئی ہے ذوالفقار, اور دیکھو جو دور سے تو سروں کا یہ ہار ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے, شہنے سروں میں ایسے پروئی ہے ذوالفقار, اور دیکھو جو دور سے تو سروں کا یہ ہار ہے, اور یہ ہار ہی یزید کی بیعت کی ہار ہے. دیکھو جو دور سے تو سروں کا یہ ہار ہے, اور یہ ہار ہی یزید کی بیعت کا ہار ہے. کیا جنگ کی حسین علیہ السلام نے, اور جنت سے داد دی شہ خیر الانام نے, اور بارش سروں کی ہے شہ تشنکام نے, بارش سروں کی ہے شہ تشنکام نے, اور صفین سب کو یاد دلا دی امام نے, صفین سب کو یاد دلا دی امام نے, اور دریا کے پہرے داروں کو بے آب کر دیا, اور پھر آب تیغ سے انہیں سیراب کر دیا, پھر آب تیغ سے انہیں سیراب کر دیا. اڑتے ادھر تھے سر تو ادھر گر رہے تھے تن, اور مر کر بھی شے کے خوف سے تھراتے تھے بدن, اور تھی تیغ آبدار لہو پینے میں مگن, اور آسماں کو دیکھتے تھے روح پنجتن. اے شیر کردگار شہ مشرقین بس, اے شیر کردگار شہ مشرقین بس, آئی ندائے غیب کے بس اے حسین بس, آئی ندائے غیب کے بس اے حسین بس.
اور راضی خدا تمہاری بغا سے حسین بس، لو کام اسلحے کا دعا سے حسین بس، اور مظلوم 3 روز کے پیاسے حسین بس، مظلوم 3 روز کے پیاسے حسین بس، اور راضی ہو تم بھی اپنے خدا سے حسین بس، اور راضی ہو تم بھی اپنے خدا سے حسین بس، دیکھو کہ وقت عصر نہایت قریب ہے جس کی آرزو وہ شہادت قریب ہے جس کی آرزو وہ شہادت قریب ہے، اب اس کے بعد کرب و بلا میں ہوا ہے کیا، اب اس کے بعد دیکھیں بس یہیں تک میں نے نظم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں یہ آخری بند ہے جو ہم نے نظم کیا، اس کے بعد مسائل کی چند بند کہ اب اس کے بعد کرب و بلا میں ہوا ہے کیا، کاٹا ہے کیسے شمر نے مظلوم کا گلا، اور کس طرح بیویوں نے کیا گریہ و بکا، حق اس بیان کا نہ میں کر پاؤں گا ادا، اور مانگ کر فقیر مدد ایک رئیس سے، اب مانگ کر فقیر مدد ایک رئیس سے، پڑھتا ہوں حال غم کا کلام انیس سے، پڑھتا ہوں حال غم کا کلام انیس سے۔ بس عزیزوں خدا سخن کے چند بند ملاحظہ فرما لیں مصائب نمبر کہ لڑنے میں تھا نہ آپ کو کچھ پیاس کا خیال، رکھ دی جو تیغ ہاتھ سے جی ہو گیا نڈھال، اور آئی صدائے حضرت محبوب ذوالجلال، تو صابروں کا فخر ہے اے فاطمہ کے لال، سمجھا تھا میں کہ اب میری امت تمام ہے، اور یہ صبر اختیار پر تیرا ہی کام، یہ صبر اختیار پر تیرا ہی کام۔ عزیزو رو لیجئے، یہی رونا مقصد معال مجلس ہے، افاقوں میں جن کے واسطے باندھا شکم پسند، ان دشمنوں نے لال کا میرے کیا یہ رنگ، کیوں کر نہ ہو یہ غنچہ دہن زید سے بتنگ، ایک فاقہ کش نحیف سے یہ صف کشی یہ جنگ، ایک فاقہ کش نحیف سے یہ صف کشی یہ جنگ، اور بچپن سے میں نثار ہوں اس نور عین کے، میرا گلا بھی ساتھ کٹے گا، میرا گلا بھی ساتھ کٹے گا حسین کے، اور رو کر کہا حسین نے یا سید العرب، لڑتا کبھی نہ ان سے یہ مظلوم تشنہ لب، فریاد ہے کہ مجھ کو ستایا ہے بے سبب، للہ لیتے چلیے مجھے ساتھ اپنے اب، اور دشمن ہوا ہے سارا زمانہ حسین کا، اور امت میں اب نہیں ہے ٹھکانہ حسین کا۔ اللہ اکبر، خدا کو کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس حضرات چند بند ملاحظہ فرما لیں، امت میں اب نہیں ہے ٹھکانہ حسین کا، اور یہ کہتے تھے کہ فوج ستمگر پھر آ گئی، خیر النساء کے چاند پر بدلی سی چھا گئی، اور بھائی جو گر گیا تو بہن بل بلا گئی، اور فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، فریاد فاطمہ کی فلک تک صدا گئی، اور یہاں گھر نبی کی آل کا بے نور ہو گیا، اور زخموں سے وہاں تنے شہیدی چور ہو گیا، یہاں ایک تنے ضعیف ادھر لاکھ نابکار، تیغوں کے زخم نیزوں کے پھل برچھیوں کے وار، اور سینہ شکستہ پسلیاں مجروح سر فگار، اور کیا درد کا حساب جراحت کا کیا شمار، یوں تو دل و جگر کے بھی جاں کا زخم تھے، یوں تو دل و جگر کے بھی جاں کا زخم تھے، اور تن پر 1950 زخم تھے، تن پر 1950 زخم تھے، اور حرب ہزارہا کسے روکے کسے بچائے، حرب ہزارہا کسے روکے کسے بچائے، اور بے یار و آشنا کسے ڈھونڈے کسے بلائے، بے یار و آشنا کسے ڈھونڈے کسے بلائے، اور دکھ میں سپر ہو کون حمایت کو کون آئے، دکھ میں سپر ہو کون حمایت کو کون آئے، کیا وقت ہے نبی کے نوازے بہائے ہائے، کیا وقت ہے نبی کے نوازے بہائے ہائے، اور جھکتے ہیں زیبا
قیامت قیامت عزیزوں کے جھکتے ہیں زیبا منہ سے لہو ڈال ڈال کے، اللہ اکبر، جھکتے ہیں زیبا منہ سے لہو ڈال ڈال کے، اور گھوڑے سے غشم کون اتارے سنبھال کے، گھوڑے سے غشم کون اتارے سنبھال کے۔ اچھے بات ملاحظہ فرما لیں کہ گھوڑے سے غشم گاہ ادھر گئے ادھر جھکے، گھوڑے سے غشم گاہ ادھر گئے ادھر جھکے، اور تیغیں چلی جدھر کو شہ بحر و بر جھکے، اور سیدھی کمر ہوئی کبھی پکڑے کمر جھکے، سیدھی کمر ہوئی کبھی پکڑے کمر جھکے، اور تھامی کبھی عیال کبھی زین پر جھکے، تھامی کبھی عیال کبھی زین پر جھکے، اور صدمہ جو تھا بہن کے نکلنے کا شاہ کو، اور گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ، گردن پھرا کے دیکھتے تھے خیمہ گاہ کو، اور ہنگام عصر تھا کہ شہ نیک، ہنگام عصر تھا کہ شہ نیک خو گرے، اور زخموں سے اڑ کے قطرے خون چار سو گرے، اور کیا سمجھے جس کے زخموں سے سیروں لہو گرے، کیا سمجھے جس کے زخموں سے سیروں لہو گرے، اور سجدے کا اشتیاق تھا جو قبلہ رو گرے، سجدے کا اشتیاق تھا جو قبلہ رو گرے، آنکھیں تھی بند جلوہ حق تھا نگاہ میں، گرتے ہی میب ہو گئے یاد الہ میں، آدم غل ہوا کہ ہماری ظفر ہوئی، آدم غل ہوا کہ ہماری ظفر ہوئی، اور گھوڑے سے لو حسین گرے جنگ سر ہوئی، گھوڑے سے لو حسین گرے جنگ سر ہوئی، اور زینب رضا کو پھینک کے عریان سر ہوئی، زینب رضا کو پھینک کے عریان سر ہوئی، اور چلائی یوں سکینہ کہ میں بے بدر ہوئی، چلائی یوں سکینہ کہ میں بے بدر ہوئی، ہے کوئی نہیں شہ والا کی لاش پر، اماں بزب چلو میرے بابا کی لاش پر، ہے کوئی نہیں شہ والا کی لاش پر، اماں بزب چلو میرے بابا کی لاش پر، اور مسند پشے کی لوٹتی تھی کوئی سوگوار، ہے کہ شور تھا کہ قیامت تھی آشکار، اور چلاتی تھی کوئی میرے سید تیرے نثار، اور ڈیڑھی پا کے گر پڑے سجاد دل فگار، ڈیڑھی پا کے گر پڑے سجاد دل فگار، اور قل تھا فلک نے دفتر دنیا الٹ دیا، اور فضا نے خیمہ گاہ کا پردہ الٹ دیا، فضا نے خیمہ گاہ کا پردہ الٹ دیا۔ بس 4 بند ہو ختم دعا کہ دیکھا یہ ذوالجناح کا سیدانیوں نے حال، دیکھا یہ ذوالجناح کا سیدانیوں نے حال، اور خالی حزین اور ہے مادھا لہو سے لال، اور گردن پہ اس طرح سے ہے بکھری ہوئی عیال، گردن پہ اس طرح سے ہے بکھری ہوئی عیال، جس طرح کھولتی ہے سنے زوگوار بال، جس طرح کھولتی ہے زنے سوگوار بال، اور روتا ہے یوں وہ غم میں شہ نامدار کے، اور جیسے پسر کو روتی ہے ماں ڈھاڑے ماں، جیسے پسر کو روتی ہے ماں ڈھاڑے مار کے، دنیا نظر میں بیویوں کی ہو گئی سیاہ، اور سمجھے یہ سب کہ قتل ہوا فاطمہ کا ماں، وہ عابد پکارے ہائے غضب گھر ہوا تباہ، اور چلائی بنت فاطمہ اے ذوالجناح شاہ، اور بتلا سوار دوش پیمبر کو کیا ہوا، اور ہے میرے غریب برادر کو کیا ہوا، ہے میرے غریب برادر کو کیا ہوا۔ بس تو آخری بند کہ زی سے تیرے رسول کا پیارا کہاں گیا، زی سے تیرے رسول کا پیارا کہاں گیا، اور سہروز کی وہ پیاس کا مارا کہاں گیا، اور سہروز کی وہ پیاس کا مارا کہاں گیا، وہ عرش کبریا کا ستارہ کہاں گیا، وہ عرش کبریا کا ستارہ کہاں گیا، وہ آقا تیرا امام ہمارا کہاں گیا، آقا تیرا امام ہمارا کہاں گیا، اور سایہ ہے کچھ کہ لاش ہے جلتی زمین پر، اور لختے یہ کس کے خون کے ہے تیری زین، لختے یہ کس کے خون کے ہے تیری زین پر۔ بس آخری بند ملاحظہ فرمایا 6 مصرے کہ سر خاک پر پٹک کے پکارا وہ راہوار، سیدانیوں
بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، اور جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، اور کٹا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، اور زہرا قریب ناش پسر خاک اڑاتی ہے، ارے خیمے